الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا اسٹوڈنٹس، جو ہمارا کل کا ٹاپک تھا وہ ہم نے کی تھی حدیث نمبر 12، یعنی کہ اگر 10th کلاس میں آؤ آپ 10ویں کلاس کی ہم بات کریں تو اس میں جو حدیث نمبر دوسری یعنی کہ 12ویں تھی جو کہ جمعے کے خطبے کے بارے میں تھی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اصل میں ہمارا موضوعاتی مطالعہ ہے۔ موضوعاتی مطالعہ ہمارا 10th کلاس میں کون سا جو 5ویں سے شروع ہو رہا ہے، طہارت و جسمانی صفائی، طہارت و پاکیزگی جو سا ہے، یہ ٹاپک کا جو مین مقصد ہے، جس کا اس میں کس چیز کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہیں۔ اصل میں ٹاپک کس چیز کو پریزنٹ کر رہا ہے؟ اصل میں پریزنٹ کر رہا ہے طہارت کو اور پاکیزگی کو، یعنی جسمانی صفائی کو۔ تو بسم اللہ ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے کہ اصل میں اس میں ایسی کیا چیز ہے کہ یار ہمیں طہارت و پاکیزگی کے بارے میں بھی جاننا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو حدیث کا ریفرنس دے کر سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے، تو یعنی کہ ایمان کا آدھا حصہ تو صفائی کو قرار دیا گیا ہے، تو جو باقی حصہ ہے یعنی کہ آدھا حصہ، کوئی چوتھائی حصہ نہیں، کوئی دوسرا حصہ نہیں، کوئی پانچواں نہیں، ڈائریکٹ آدھا حصہ ہی کس کو قرار دیا گیا؟ طہارت و پاکیزگی یعنی صفائی کو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور دین فطرت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اصل میں مطلب کیا ہے کہ ضابطہ حیات یعنی کہ اسلام کے اندر تمام اصول اور قوانین موجود ہیں، جس متعلق جس بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں وہ تمام آپ کو اسلام کے اندر ملیں گے۔ ایسا کوئی بھی مذہب اسلام کے علاوہ نہیں ہے جو آپ کو مکمل ضابطہ حیات اور پوری پرفیکٹ آپ کو اس چیز کے متعلق آپ کا مستقبل بھی بتائے اور ماضی بھی بتائے، جبکہ جو اسلام ہے اس میں سب سے بڑی جو کتاب ہے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مستقبل کے بارے میں بھی پرفیکٹ لکھا ہے اور ماضی کے بارے میں بھی پرفیکٹ لکھا ہے، اور جس آپ حالات میں ہے ہر شخص اس کے اندر اپنی شخصیت کو ڈھونڈ سکتا ہے آسانی سے۔ چلتے ہیں آگے۔ اچھا یہ جو ہے نا یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ MCQs ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور دین فطرت ہے۔ تو میں آپ کو اس میں کچھ بورڈ کے متعلق بات بتا دوں، کیونکہ جو 9th اور 10th میں وہ کمبائن ہے تو اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا۔ تو کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو نئے 10th میں آئے ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کو ایشو بناتے ہیں کہ سر آپ نے کیوں نہیں بتایا ہمیں، یا کیا چیز ہے اس کا، کیا کرنا ہے معاملات ہیں اس کے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو بورڈ میں شارٹ کوشچنس کا دوسرا پارٹ ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو سے کوئی 4 سے 5 جو کوشچنس ہیں نا، 4 سے 5 کوشچنس، ٹھیک ہے، سوالات وہ کس میں سے آتے ہیں؟ وہی موضوعاتی مطالعے میں سے آتے ہیں۔ 4 سے 5 سوالات جو سے ہیں کون سے ہیں؟ کوشچن نمبر 2 میں، کوشچن نمبر جو 1 ہوتا ہے وہ MCQ جو ہوتا ہے 2 اور 3 میں، کوشچن نمبر جو 3 ہے نا اس میں 4 سے 5 سوالات کیسے آتے ہیں؟ موضوعاتی مطالعے سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس میں سے کم از کم بھی کچھ 3 MCQ جو سے ہیں نا، 4 یا 3 MCQ جو سے ہیں وہ بورڈ میں اس میں سے آتے ہیں، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اپنی اصل جو ٹاپک ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور دین فطرت بہت اہم جو سا MCQs ہے کہ اسلام ایک ڈیش اور دین فطرت ہے۔ ڈیش میں کیا آئے گا؟ ضابطہ حیات ہے، مکمل دین ہے، کامل ہے، حاکم ہے، جو بھی ہے آپ MCQs میں آئے گا وہ آپ نے اصل میں جو صحیح درست ہے اس کے اوپر نشانی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین میں تمام انسانوں، خاص طور پر مسلمانوں کو تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن حدیث کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھا دیا ہے تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے۔ وہی بات پہلے میں نے آپ کو عرض کر دی کہ اسلام کیا مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کے اندر آپ کو ہر چیز ود پرفیکٹ اور ود ریفرنس کے آپ کو ملے گی، وداؤٹ ریفرنس اور وداؤٹ پرفیکشن آپ کو اسلام میں کوئی چیز نہیں ملے گی۔ ہر چیز جو آپ جس کی دلیل ڈھونڈنے کی دلیل بھی آپ کو ملے گی۔ تو اس میں سب سے بڑی جو ہم پہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہم کہیں تو اس کے اوپر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہمیں پورا کا پورا دین سمجھا دی، یعنی کہ خود عمل کر کے ہمیں بتایا، یہ نہیں کہا کہ صرف تم نے کرنا مجھے معاف ہے، خود عمل کیا اور ہمیں سکھا دیا تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے۔ چنانچہ طہارت اور پاکیزگی کے بنیادی اصول بتا کر صرف ایک آیت قرآنی اور ایک حدیث پر اکتفا کیا جاتا ہے، یعنی کہ طہارت و پاکیزگی میں یہ جو حدیث ہے بہت مشہور ہے، اگر یہی بتائی جائے تو یہی جو سے ہے ایک اس میں ایک یہ والی حدیث اور جو قرآن آیت ہے اگر یہ بتا دی جائے تو اس سے بہت سی چیز کا مفہوم سامنے آ جاتا ہے۔
اچھا ارشاد کے بارے میں آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. تو یہ سورۃ المدثر آیت نمبر 4 سے 5 ہے. تو اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ یار اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور ہے؟ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آگے حدیث بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا الطہور شطر الایمان. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، طہارت و جو صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے، یعنی کہ طہارت و پاکیزگی صفائی کا ہی حصہ ہے. تو آپ ارشاد باری تعالیٰ کی طرف آئیں کہ یار اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، ناپاکی سے دور. اصل میں اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ کیا ہم اچھے نہیں رہتے؟ کیا ہم صاف ستھرے نہیں رہتے؟ تو اس کا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ. سم ٹائم آپ رستے سے گزر رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر بارش ہوئی ہوتی ہے، سم ٹائم یہاں گندے پانی سے گزرتے ہو، اس کے چھینکیں آپ کے کپڑوں کے اوپر پڑ جاتی ہیں. اب وہ کپڑوں کے اوپر کئیوں کے تو نشان بن جاتے ہیں، کہیں پڑتی ہیں مگر وہ واضح نہیں ہوتی. اب اس پانی کے اندر کئی ایسے جانور ہوتے ہیں جو چلتے چلتے اس کے اندر پیشاب کر جاتی ہیں، اپنا پخانہ کر جاتی ہیں، کوئی تھوک پھینک جاتا ہے، کوئی بلغم پھینک جاتا ہے، طرح طرح کی حرکتیں کر جاتے ہیں. تو وہ جو چھینٹے وہ آپ کے کپڑوں پہ لگ جاتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے. تو جو نماز کے فرائض میں ہے نا، نماز کے فرائض میں بھی یہ ایک فرائض ہے کہ کپڑوں کا پاک ہونا. پہلا نماز کا فرائض کیا ہے کہ جگہ کا پاک ہونا، اس کے بعد جسم کا پاک ہونا، اس کے بعد کپڑوں کا پاک ہونا آتا ہے. تو کپڑوں کا پاک ہونا نماز کے فرائض میں سے ایک فرائض ہے. اگر کسی شخص کے کپڑے ناپاک ہیں تو اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی. ناپاکی کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ایک شخص مزدور ہے، پسینہ آیا، پینٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر چھینٹے داغ پڑ گئی، یہ ناپاکی نہیں ہے. یہ ناپاکی نہیں ہے. یہ تو اس غریب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو اپنے کام میں لگا ہے، تو اسے خدا کا بلاوا ہے، وہ تو اللہ کے پاس جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ناپاکی اس میں کیا ہے کہ آپ کے اوپر گندی چھینٹیں پڑ گئی ہیں، یا خدا نہ خواستہ جس کو آپ اپنی زبان میں نائٹ فال کہتے ہیں، ٹھیک ہے، احتلام کہتے ہیں، اگر آپ کو وہ ہو جاتا ہے تو اس کی صورت میں آپ کو کپڑے بدلنے پڑیں گے. تو انشاءاللہ ہم آگے آ کے اس کو فردر پڑھیں گے. اچھا، طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہیں. یہ آ جاتا ہے ایسے میں کوشچن میں کہ طہارت کے کا مفہوم واضح کریں، طہارت کے لغوی معنی واضح کریں. طہارت کے لغوی معنی ہیں پاک ہونے کے ہیں. آج کے دور میں صفائی کا خیال تو رکھا جاتا ہے اور شریعت کے اصولوں کو اپنائے بغیر عام غسل کرنے کو طہارت کے مفہوم میں لے آتے ہیں. حالانکہ طہارت کا شرعی مفہوم بالکل مختلف ہے، اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور اس کی شرائط کے مطابق صفائی نہ کی جائے تو طہارت نہیں ہوگی، اور طہارت کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی عبادت قبول نہ ہوگی. مین بات کہ اگر طہارت نہیں ہے، ناپاکی ہے، تو آپ کی عبادت قبول بالکل بھی نہیں ہوگی. طہارت اصل میں آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ شاور لے لیتے ہیں. شاور ٹھیک ہے، شاور الگ چیز ہے، مگر طہارت کے اگر آپ نے فرائض سر انجام نہیں دیے، طہارت کی یعنی کہ غسل کے فرائض اگر آپ نے سر انجام نہیں دیے شریعت کے مطابق، تو غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرائض ہیں. ٹھیک ہے، ہم آج کل تیسرا فرائض جو سا وہ سر انجام دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، مگر پہلے تو ہم نہیں دیتے. جو زیادہ ہائی اسٹینڈرڈ پڑھے لکھے ہیں اور جو زیادہ کم غریب طبقے میں آتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے اس چیز کا، ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ پہلا فرض کا کیا ہے؟ کلی کرنا. پہلا فرض کیا؟ کلی کرنا. اور دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک. ٹھیک ہے، یہ 2 فرائض اس کے ہیں کہ جس شخص نے یہ 2 فرائض، اور تیسرا فرائض کیا؟ پورے جسم پہ اس طرح پانی بہایا جائے کہ ایک بات برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. وہ شاور کے نیچے بیٹھ کے نہائے، وہ ڈونگے سے نہائے، وہ کسی بھی چیز سے نہائے، اس کا کوئی غرض نہیں ہے. مگر بات یہ ہے کہ فرض پورا ہونا چاہیے کہ جسم کا ایک بات برابر بھی سا خشک نہ رہے. اگر کوئی شخص پہلے 2 فرائض چھوڑ دیتا ہے، پھولے ہوئے نہیں کرتا، ناک میں پانی ڈالتا، ڈائریکٹ جا کے نہا لیتا، تو اس کے فرائض میں یعنی اس کا غسل نہیں ہوا. اور جس شخص کا غسل ہی نہیں ہوگا اس کی طہارت نہیں، جس کی طہارت نہیں اس کی نماز نہیں. آگے طہارت میں 2 چیزیں شامل ہیں. پہلی چیز وضو، دوسری چیز غسل. اس میں آپ کو بتا دوں یہ وضو ہے یہ فرض نہیں ہے. وضو فرض نہیں ہے، وضو سنت ہے، اور یہ آپ نہ کرو تو اس کا گناہ نہیں ہے. فرض میں کیا ہے؟ منہ میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. دوسری چیز طہارت. ہاں، طہارت میں غسل کی آپ کو فرض میں بتا تھا. اب طہارت کی بات کریں تو طہارت کی اصل مطلب کیا ہے؟ پاکی. تو طہارت میں 2 چیزیں ضروری ہیں. پہلی چیز وضو کے بغیر نماز نہیں. دوسری چیز غسل. ناپاکی ہے تو غسل کے بغیر نماز نہیں.
سب سے پہلے ہم آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی طرف. نماز سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے بشرطِ جسم اور لباس پاک ہو, اور اگر جسم اور لباس پاک نہیں تو وضو سے پہلے اگر جسم اور لباس, ظاہر سی بات ہے جب جسم گندا ہوگا تو لباس بھی گندا ہوگا, تو جسم اور لباس پاک نہیں تو وضو سے پہلے غسل کرنا اور لباس کو پاک کرنا بھی لازمی ہے. ٹھیک ہے, تو لباس کو پاک کرنے کا طریقے ہوتے ہیں کہ آپ کا احتلام ہو گیا, آپ کے پاس اور کوئی کپڑا نہیں ہے, یہی ہے, تو آپ فوراً جائیں, ٹھیک ہے, نہائیں, یہاں تو آپ کپڑے بدل لیں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے کپڑے کوئی اور, یہاں غسل آپ پہ لازمی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس کوئی اور کپڑے آپ نے غسل لیا, تو جس جگہ پہ جس حصے پہ وہ آپ کی جو مٹیریل ہے وہ لگا ہوا ہے آپ اس کو صاف کر لیں صابن کے ساتھ, یا پانی پکڑ کے اوپر ڈال کے صابن سے اچھی طرح صاف کر, اس جگہ کو اگر صاف کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کا وہ جو ناپاکی کا لباس ہے وہ پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو آگے آتے ہیں وضو. وضو کی طرف چلتے ہیں. وضو کے 4 فرائض ہیں. کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں. چہرے کو دھونا کتنی بار؟ 1 بار دھونا جو سا فرض ہے, 3 بار دھونا سنت ہے. کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا, یہ نہیں کہ یہاں تک ہاتھ دھونے ہیں, میں آپ کو بتاؤں یہاں تک, اس جگہ تک, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہاں تک, اس سے اوپر آپ نے جانے ہیں. تو 1 بار دھونا فرض, 3 بار دھونا سنت. اس کے بعد 1/4 سر کا مسح کرنا, یعنی کہ صرف اتنا, یہ 1/4 سر کا مسح ہے. ٹھیک ہے, مسح کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ کس میں آتا ہے؟ فرض میں. جو آپ کانوں میں انگلیاں دیتے ہو, پھر یوں کرتے ہو, پھر یوں کرتے ہو, یہ کس میں آ رہا عمل؟ یہ آ رہا ہے سنتی عمل. اور اس کے بعد میں چوتھا اس کا فرائض کیا ہے؟ ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا. 1 بار دھونا فرض ہے اور 3 بار دھونا سنت ہے. اور جو آپ اس میں پہلے کرولی کرتے ہو اور ناک میں پانی ڈالتے ہو, یہ بھی کس میں؟ یہ سنت میں عمل آتا ہے. ان کے علاوہ باقی چیزیں سنت اور مستحب ہیں. اچھا, وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے فرائض بتائے ہیں, اب طریقہ بتایا جا رہا ہے. وضو کا مصنون طریقہ حسب ذیل ہے. پہلا, اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا. دوسرا, 3 بار کولی کرنا. تیسرا, 3 بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا. چوتھا, چہرے کو پیشانی کے بانوں سے لے کے تھوڑے کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک دھونا. کوہنیوں سمیت بازوں کو دھونے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. سر کا مسح کرنا, کتنا سر ہو؟ 1/4 سر, یعنی کتنا بنتا ہے؟ میکسیمم صرف اتنا بنتا ہے 1/4 سر کا. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا. وضو کرتے ہوئے خیال کرنا ہے کہ پہلے جسم کا دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ دھویا جائے. جسم کے اعضاء کو 3 بار دھونا. تو وہی بات کہ سب سے پہلے جو سا ہم جب کھونے سے ہم شروع کرتے ہیں نا دائیں بائیں والا کام, تو سب سے پہلے ہم دائیں کونی دھوتے ہیں, پھر بائیں دھوتے ہیں. اس کے بعد پاؤں میں ہم دایاں پاؤں پہلے دھوتے ہیں, پھر بایاں دھوتے ہیں, اور 3 بار دھوتے ہیں. تو آج کا جو سا ہمارا ٹاپک تھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں وضو تک. تو جو غسل کی مور بریفنگ ہے نا وہ انشاءاللہ میں آپ کو کل دوں گا, اور غسل کے متعلق ہم کل پڑھیں گے. تو اس میں کچھ کوشچنس ہیں وہ انشاءاللہ ہم اینڈ پہ آگے کریں گے. اس میں ایک ہی کوشچن آتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے شارٹس کرنے ہیں تو چونکہ اسلامک ویسے بہت آسان ہے, تو آپ اندر سے خود بھی کر سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شارٹ بنتا ہے طہارت کا مفہوم کیا ہے, لغوی معنی کیا ہے. تو طہارت کے لغوی معنی میں جتنا بھی پیراگراف ہے نا, یعنی کہ یہ دوسرا پیراگراف ہمارا ہے, یہ دوسرا پیراگراف عبادت قبول نہ ہوگی یہاں تک ہے. طہارت کے لغوی معنی سے لے کے عبادت قبول نہ ہوگی یہاں تک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہاں یہی ہے. اور ہاں اگر وضو کے فرائض آتے ہیں تو وضو کے 4 فرائض ہیں وہ یہ لکھے ہوئے ہیں. وضو کے 4 فرائض میں اس کے چاروں لکھ دینا ہے. اگر وضو کا طریقہ آتا ہے کہ وضو کے طریقے میں اس کے 8 لکھے ہوئے پوائنٹس, تو 8 کے 8 ہم لکھ دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج نا ہمارے مسلمانوں میں ایک اور بڑی اہم بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ وضو میں پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہمارا چونکہ مسجد میں پانی لگا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید اس کا بل جو ہے نہیں آنا مسجد میں, کہ ہم بڑی بے احترامی کر رہے ہوتے ہیں, پانی کو پھینک رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں بچے آپس میں نا ایک دوسرے کے اوپر پانی. تو یار یہ چیز نا بھائیو بالکل ٹھیک نہیں ہے. کس کے گھر میں جا کے یار مذاق کر رہی ہو؟ کس کے گھر میں؟ اس اللہ کے گھر میں ہو. کسی سردار کے گھر میں جا کر کبھی ایسے کیا ہے؟ اپنے رشتہ دار کے گھر میں جا کے رسپیکٹیبل آپ بن جاتے ہو. تو وہ جو خالق کائنات کا مالک ہے اس کے گھر رسپیکٹ آپ کی کہاں پہ گئی ہے؟ تو یہ چیز ان سے جائز نہیں ہے. مسجدوں میں فضول لائٹیں جلانا, پانی ضائع کرنا, عجیب و غریب حرکتیں کرنا, اس چیز کی قطعاً آپ کو اجازت نہیں ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, اس کو سجانا, اس کو سنوارنا بے شک
آپ کی ذمہ داری ہے، اس سے آپ کو ثواب ملتا ہے، مگر اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اس کی جون سی ناؤس استغفراللہ توہین کرنا یا اس کی بے حرمتی والی جگہ مطلب کہ اس فطرت میں آ جانا کہ آپ بے حرمتی کر رہے ہو، اس چیز کی آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے، وہ بھی آپ کے گھر ہی کی طرح ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا گھر ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ بھی آپ کے گھر ہی کی طرح ہے، جس میں آپ اپنے گھر کا دھیان رکھتے ہو نا کہ ایک ایک چیز کو چمکا کے رکھتے ہو، ویسے مسجد کو اپنے گھر سے بھی دگنا مسجد کا خیال کرو کہ ایک ایک چیز اس کی چمکا کے رکھو۔ تو وضو میں سب سے زیادہ جو ضائع ہونے والا ہے وہ ہے پانی، تو وضو میں پانی کو ضائع نہ کیا کرو، اس کو اردو میں کہتے ہیں اسراف کرنا۔ تو وضو میں پانی کا اسراف یعنی کہ پانی کو ضائع مت کیا کرو۔ تو انشاءاللہ آج میں نے آپ کو غسل کی تھوڑی سی بریفنگ دی ہے، تو وہ انشاءاللہ کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ غسل کب جائز ہو جاتا ہے، اور جو غسل جب جائز ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ غسل نہیں کر سکتے، پانی نہیں ہے، آپ پانی کی بجائے مٹی سے غسل کرو گے، کیسے کرو گے، اور تیمم اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ